بسم اللہ الرحمن الرحیم فصاحت الکلام سلامته من تنافر الکلمات مجتمعۃ ومن صوف التالیف ومن التعقید۔ فصاحت الکلام کی تعریف کی کہ کلام کا تین چیزوں سے خالی ہونا۔ فصاحت الکلام کی تعریف یہ ہے کہ جس کے سارے کلمات فصیح ہوں اور وہ کلام تین چیزوں سے خالی ہو۔ نمبر ایک، کلمات کے اجتماع سے پیدا ہونے والے تنافر سے، نمبر دو، صوف تالیف سے، اور نمبر تین، تاکید سے۔ فصاحت الکلام یہ ہے کہ سارے کلمات فصیح ہوں اور کلام تین چیزوں سے خالی ہو۔ نمبر ایک، کلمات کے اجتماع سے پیدا ہونے والے تنافر سے، نمبر دو، صوف تالیف سے، اور نمبر تین، تاکید سے۔ ترجمہ: وفصاحت الکلام، فصاحت الکلام کلام کا سلامت ہونا ہے تنافر کلمات سے، اس حال میں کہ وہ کلمات جمع ہوں، اور صوف تالیف سے اور تاکید سے، بمع اس کے سارے کلمات کے فصیح ہونے کے۔ فالتنافر وصف فی الکلام یوجب ثقلہ علی اللسان وعسر النطق به نحو فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع ولیس قرب قبر حرب قبر کریم متی امدحہ والورا معی واذا ما لمتہ لمتہ وحدی۔ تنافر کی تعریف کی۔ تنافر کلام میں ایسے وصف کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے کلام کا زبان پر تکلم دشوار ہو۔ اس کی مثال یہ دو شعر ہیں: فی رفع، کہ شریعت کے عرش کو اٹھانے میں تیرے جیسا اٹھاتا ہے اور نہیں ہے حرب کی قبر کے قریب کوئی قبر۔ وہ ممدوح ایسا سخی ہے کہ جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو اس کی تعریف کرتا ہوں اس حال میں کہ مخلوق میرے ساتھ ہوتی ہے، اور جب میں اس کی ملامت کرتا ہوں تو ملامت کرتا ہوں اس کی اکیلے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ تیرے جیسا شخص شریعت کے احکام کو بلند کرتا ہے اور حرب کی قبر ویرانے میں ہے، اس کے قبر کے قریب کوئی قبر نہیں ہے۔ ممدوح ایسا سخی ہے کہ جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو اکیلے ہی تعریف کرتا ہوں، کیونکہ جب اس کی تعریف کرتا ہوں تو ساری مخلوق میرے ساتھ مل کر اس کی تعریف کرتی ہے، کیونکہ اس کی خوبیاں بہت زیادہ ہیں۔ اور جب میں اس کی ملامت کرتا ہوں تو اکیلے ہی ملامت کرتا ہوں، کوئی میرے ساتھ شامل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ تو یہاں پر تنافر ہے اس لیے کہ کچھ ایسے کلمات جمع ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے زبان پر تکلم دشوار ہے، اور وہ تین ہیں: نمبر ایک، عرش، شرع اور یشرع، نمبر دو، قرب، قبر، حرب اور پھر قبر، اور نمبر تین، امدحہ کا اجتماع، دو مرتبہ ہونا۔ ترجمہ: فالتنافر، پس تنافر کلام میں ایسا وصف ہے کہ واجب کرتا ہے اس کے ثقل کو زبان پر اور اس کے ساتھ تکلم کی دشواری کو، جیسے شریعت کے عرش کے اٹھانے میں تیرے جیسا اٹھاتا ہے اور نہیں ہے حرب کی قبر کے قریب کوئی قبر۔ وہ ایسا سخی ہے کہ جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو اس کی تعریف کرتا ہوں اس حال میں کہ مخلوق میرے ساتھ ہوتی ہے، اور جب میں اس کی ملامت کرتا ہوں تو اس کی ملامت کرتا ہوں اکیلے۔ وصوف التالیف کون الکلام غیر جار علی القانون النحوی المشہور کالازمار قبل الذکر لفظا ورتبۃ فی قولہ جزا بنوہ ابا الغیلان عن کبر وحسن فعل کما یجزا سنمار۔ یہاں سے ضعف تعریف کو بیان کیا۔ ضعف تعریف کہتے ہیں کلام کا مشہور قانون نحوی کے خلاف جاری ہونا، جیسے اضمار قبل الذکر لفظاً و رتبتاً، یعنی ایسی ضمیر ذکر کرنا جس کا مرجع مؤخر ہو لفظاً بھی اور رتبتاً بھی۔ اس کی مثال یہ شعر جزا بنو ہو کہ ابو الغیلان کو اس کے بیٹوں نے برا بدلہ دیا، باوجود اس کے کہ وہ بوڑھا ہے اور باوجود اس کے کہ اس نے اپنے بیٹوں سے اچھا سلوک کیا تھا۔ کما یجزا سنمار، اور جس طرح کے سنمار کو بدلہ دیا گیا۔ سنمار ایک معمار تھا جس نے بادشاہ کے لیے ایک محل تعمیر کروایا، تو بادشاہ نے اس کے ہاتھ کٹوا دیے تاکہ وہ کسی اور کے لیے اس طرح کا محل نہ بنا سکے۔ تو یہاں پر اضمار قبل الذکر لفظاً و رتبتاً ہے بنوہ ابا الغیلان میں، کہ بنوہ کی ضمیر کا مرجع ابا الغیلان ہے جو لفظاً بھی مؤخر ہے اور رتبتاً بھی مؤخر ہے۔ اس کا ترجمہ: وضعف التالیف، اور ضعف تعریف کلام کا جاری نہ ہونا ہے قانون نحوی پر جو مشہور ہے، جیسے اضمار قبل الذکر لفظاً اور رتبتاً شاعر کے اس قول میں کہ بدلہ دیا اس کے بیٹوں نے ابو الغیلان کو بڑھاپے کے باوجود اور اچھے فعل کے باوجود، جس طرح کے بدلہ دیا جاتا ہے سنمار کو۔ اس کے بعد والتعقید ان یکون الکلام خفی الدلالۃ علی المعنى المراد والخفاء اما من جهة اللفظ بسبب تقدیم او تاخیر او فصل ويسمى تأكيدا لفظيا كقول المتنبي جفخت وهم لا يشفقون بها بهم شيم على الحسب الأغر دلائل فإن تقديره جفخت بهم شيم دلائل على الحسب الأغر وهم لا يشفقون بها۔ تاکید کہتے ہیں کلام کی معنی مرادی پر دلالت خفی ہو۔ پھر تاکید کی دو قسمیں ہیں: تاکید لفظی اور تاکید معنوی۔
تاکید لفظی یہ ہے کہ خفا لفظ کی وجہ سے ہو، بہیں طور کے الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہو یا فصل ہو۔ اس کی مثال جفقت وہم لا یشفقون بہا بہم شیم علی الحسب الاغر دلائل، تو اس میں تاکید لفظی ہے، الفاظ کی تقدیم و تاخیر ہے اور فصل ہے۔ اصل میں عبارت اس طرح ہے جفقت بہم شیم دلائل علی الحسب الاغر وہم لا یشفقون بہا، کہ فخر کیا ان پر ایسی خصلتوں نے کہ جو خصلتیں دلالت کرنے والی ہیں اچھے نسب پر، اور وہ لوگ اپنی ان خصلتوں پر فخر نہیں کرتے۔ تو یہاں پر تقدیم و تاخیر اور فصل ہے چند لحاظ سے۔ نمبر 1، شیم جفقت کا فاعل ہے اور درمیان میں وہم لا یشفقون بہا کا فصل ہے۔ نمبر 2، بہم جفقت کے متعلق ہے اور درمیان میں وہم لا یشفقون بہا کا فصل ہے۔ نمبر 3، شیم موصوف ہے، دلائل صفت ہے، درمیان میں علی الحسب الاغر کا فصل ہے۔ ترجمہ: والتعقید، تاکید یہ ہے کہ کلام خفی الدلالت ہو معنی مرادی پر، اور خفا یا لفظ کی جہت سے ہوگا بسبب تقدیم یا تاخیر کے یا بسبب فصل کے، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے تاکید لفظی، جیسا کہ متنبی کا قول جفقت وہم لا یشفقون بہا بہم شیم علی الحسب الاغر دلائل، اس لیے کہ اس کی تقدیر ہے جفقت کہ فخر کیا ان پر ایسی خصلتوں نے جو دلالت کرنے والی ہیں اچھے نسب پر، اور وہ ان خصلتوں پر فخر نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہے وَإِمَّا مِن جِهَةِ الْمَعْنَى، تاکید معنوی یہ ہے کہ خفا معنی کی وجہ سے ہو، بہیں طور کہ ایسے مجازات و کنایات کو استعمال کیا جائے کہ جن کی مراد واضح نہ ہو۔ اس کی 2 مثالیں۔ نمبر 1، نشر الملک السنتہ فی المدینہ، بادشاہ نے اپنی زبانیں شہر میں پھیلا دی ہیں، یعنی بادشاہ نے اپنے جاسوس پھیلا دیے ہیں۔ اور اب یہاں پر تاکید معنوی اس طرح ہے کہ ایسے مجاز اور کنایہ کا استعمال ہے جس کی مراد واضح نہیں ہے، کیونکہ زبان بول کر مراد جاسوس لیا، حالانکہ زبان بول کر جاسوس مراد لینا درست نہیں ہوتا۔ درست یہ تھا کہ یوں کہتے نشر عیونہ، نشر الملک عیونہ، بادشاہ نے اپنی آنکھیں پھیلا دی ہیں، اور آنکھوں سے جاسوس مراد لینا واضح ہے۔ نمبر 2، سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا وتسکب عینای الدموع لتجمدا، ان قریب میں طلب کروں گا تم سے گھر کی دوری کو تاکہ تم قریب ہو جاؤ، اور بہائیں گی میری آنکھیں آنسو تاکہ وہ خشک ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ زمانہ انسان کی طلب کے خلاف کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے قریب ہو جاؤں تو میں یوں کروں گا، تم سے گھر کی دوری اختیار کروں گا، گھر کی دوری کو طلب کروں گا تاکہ تم قریب ہو جاؤ۔ میں خوش ہونا چاہتا ہوں تو میں یوں کروں گا کہ اپنے آنسو خوب بہاؤں گا حتیٰ کہ آنکھیں خشک ہو جائیں، یعنی تاکہ مجھے خوشی حاصل ہو جائے۔ تو یہاں پر تاکید معنوی اس طرح ہے کہ شاعر نے آنکھوں کا خشک ہونا یہ کنایہ کیا خوش ہونے سے، حالانکہ آنکھوں کا خشک ہونا خوش ہونے سے کنایہ نہیں ہوتا، بلکہ اس بات سے کنایہ ہوتا ہے کہ انسان روتے روتے تھک گیا ہے، اب مزید رویا نہیں جاتا۔ ترجمہ: وَإِمَّا، اور یا معنی کی وجہ سے بسبب ان مجازات و کنایات کو استعمال کرنے کے کہ سمجھ نہ آئے ان کی مراد، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے تاکید معنوی، جیسے تیرا قول پھیلا دی بادشاہ نے اپنی زبانیں شہر میں ارادہ کرتے ہوئے اپنے جاسوسوں کو، اور درست ہے پھیلا دیں اپنی آنکھیں۔ اور شاعر کا قول کہ ان قریب میں طلب کروں گا تم سے گھر کی دوری کو تاکہ تم قریب ہو جاؤ، اور بہائیں گی میری آنکھیں آنسو تاکہ وہ خشک ہو جائیں، اس طور پر کہ کنایہ کیا آنکھوں کے خشک ہونے کے ساتھ خوشی سے، حالانکہ آنکھوں کا خشک ہونا اس سے کنایہ کیا جاتا ہے رونے کے وقت بخل سے۔